نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو سکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. تو پہلا جملہ ایک لمبا جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اور اس جملے میں آپ کو دو گرین کلر میں افعال نظر آ رہے ہیں اور ایک اور دو حروف ہیں اور باقی سارے کے سارے اسماء ہیں. اور اسماء میں پھر خاص طور پر دو کلرز آپ کو نظر آئیں گے. بلو کلر میں تو آپ کو بالکل اسم نظر آئے گا اور اورنج کلر میں بھی اسم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ضمائر کو ہم نے الگ سے رنگ دینا شروع کیا ہوا ہے پچھلے لیکچر سے. تو ضمائر کے رنگ ذہن میں تازہ کر لیں یا ضمائر کی جو قسمیں ہیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں. ضمائر کو ہم پچھلی مرتبہ سے ضمائر مرفوع منفصلہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ وغیرہ ہیں. ضمائر مرفوع متصلہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ مستتر بھی ہو سکتی ہیں اور بارز بھی. اور میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اور چوتھے صیغے میں ماضی کے یہ مستتر ہوں گی، چھپی ہوئی ہوں گی، اور ماضی کی باقی 12 صیغوں میں یہ بارز یعنی ظاہر ہوں گی، جبکہ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں یہ مستتر ہوں گی اور باقی صیغوں میں بارز ہوں گی. اور پھر ضمائر منصوب منفصل جو کہ ایا کے ساتھ ضمائر ہیں، اور ضمائر منصوب متصل جو کہ اٹیچ ضمائر ہیں ہماری، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ وغیرہ. اور پھر آخری ضمائر مجرور متصل جو کہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ وغیرہ ہیں. باقی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ضمائر منصوب جو ہیں متصل وہ آپ کو فعل کے ساتھ نظر آئیں گی یا حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ نظر آئیں گی، اور ضمائر مجرور متصل جو ہیں وہ آپ کو یا تو اسم کے ساتھ نظر آئیں گی اور وہ اسم ظرف بھی ہو سکتا ہے، اور یا پھر حروف جارہ کے ساتھ نظر آئیں گی. تو ان ضمائر کو ہم نے الگ کلرز کے ساتھ شو کیا ہے. تو چلتے ہیں جی اب ذرا ڈیٹیلڈ انالیسس کی طرف. تو پہلا فعل آپ کو نظر آ رہا ہے کل. کل جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے، اور اس کے اندر ضمیر جو ہے یہ مستتر ضمیر ہے جو کہ ہوا کی ضمیر ہے، اور کل کا ترجمہ ہے تو کہہ دے، لفظی ترجمہ. اور پھر جس سے خطاب کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے ہم اپنے ترجمے میں تبدیلی کریں گے. کل فعل اور فاعل ہو گیا. مفعول بہ یعنی مقول القول چاہیے تو وہ آگے آپ کو مل رہا ہے پورا ایک جملہ کہ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں. ان آپ کا حرف شرط ہے، اور حرف شرط جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ جملہ شرطیہ بن جاتا ہے، اور جملہ شرطیہ دو جملوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط. تو یہاں پر آپ کو شرط ہی نظر آ رہا ہے، صرف کانت سے شرط کا جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے. کانت، کانا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور تا جو ہے یہ میں نے الگ کلر میں دی ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کو ضمیر نہیں کہا جاتا بلکہ یہ تانیث کی علامت ہوتی ہے، اور ہیا کی ضمیر جو ہے وہ کانا کا اسم یا فعل کے چوتھے صیغے کا فاعل قرار دی جاتی ہے. تو کانت میں فعل ناقص ہے اور ہیا جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے. تو کانا کا اسم ساتھ ہی آ گیا. اب اس کی کانا کی خبر جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے جو کہ منصوب ہونی چاہیے، لیکن آگے چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں کانا کا اسم جو ہے آگے نظر بھی آ جائے لفظوں میں، کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 جب بھی آتا ہے تو ہمیں اس کا فاعل یا کانا کی صورت میں اس کا اسم آگے دیکھ لینا چاہیے. تو کانت کے بعد ہے لکم جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور حرف جر کے بعد مجرور ضمیر استعمال ہوئی ہے جس کو آپ نے اورنج کلر میں دیکھا ہے. الدار الآخرۃ، لیں جی الدار الآخرۃ ایک مرکب توصیفی کنسٹرکشن
مرفوع ہے تو یہ کانت کا اسم بن گئی. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کانت ہیا جو ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہم نے مانا تھا وہ اب ظاہر ہو گئی ہے، وہ الدار ہے. الدار چونکہ مؤنث لفظ ہے اس لیے کانت کا صیغہ استعمال ہوا ہے. الدار موصوف ہے اور موصوف جب بھی آتا ہے صفت اس کی لازماً ہوتی ہے اور صفت جو ہے اسم کے چاروں پہلوؤں میں اسے فالو کرتی ہے. الدار معرفہ ہے تو الآخرہ معرفہ ہے، الدار مؤنث ہے تو الآخرہ مؤنث ہے، الدار مرفوع ہے تو الآخرہ مرفوع ہے، الدار واحد ہے تو الآخرہ واحد ہے. تو الدار الآخرہ تو آخری گھر لفظی ترجمہ ہوگا اور یہ کانا کا اسم ہو گیا. عند اللہ ظرف اور مضاف الیہ یہ کنسٹرکشن آ گئی اور خالصتاً یہ آ گئی جی کانا کی خبر. اب کانا کی خبر بھی آپ دیکھیں مؤنث استعمال ہوئی ہے خالصتاً، اس لیے کہ کانا کا اسم جو ہے وہ یعنی اگر کانا کو نکال دیں تو جملہ اسمیہ ہی بنے گا نا، یعنی الدار الآخرۃ خالصۃ. کلیئر ہو گیا؟ تو اس میں مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے، تو بالکل مطابقت آپ کو نظر آ رہی ہے. تو خالصتاً جو ہے وہ کانا کی یہاں پر خبر ہو گئی اور من دون الناس یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائے گا. دون جو ہے یہ مضاف ہوگا اور الناس جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگا اور من جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ خالصتاً کے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ خالص کا لفظ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے اور جار مجرور جو ہے وہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے جس میں ایک جو ہے وہ اسم الفاعل ہے. تو خالصہ جو ہے یہ اسم الفاعل ہی ہے جو کہ مؤنث کا لفظ ہے. باقی عند اللہ یہ جو ظرف اور مضاف الیہ ہے یہ بھی خالصتاً کے متعلق ہی ہم کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو اب اگر میں اس کو کلوز کرنا چاہوں تو کچھ یوں کروں گا کہ کانا فعل ناقص ہے اور الدار الآخرۃ موصوف صفت مل کر یہ کانا کا اسم ہو گیا. لکم جو ہے اس کو ہم کانا کے متعلق کر سکتے ہیں. اس جملے کی ترکیب ایک اور طریقے سے بھی کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھ دوں گا. تو بہرحال اس کو ابھی ہم لکم کو متعلق کر لیتے ہیں کانا کے. عند اللہ جو ہے یہ خالصتاً کے متعلق ہے، مقدم ہے، اور خالصتاً کو ہم نے خبر قرار دیا اور من دون الناس کو بھی خالصہ کے متعلق قرار دیا. تو یہ تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے اور یہ شرط بن جاتا ہے. اور یہ تو میں نے ترکیب بالکل کی ہے خالصتاً کی نسب کو دیکھتے ہوئے کہ کانا کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے. ایک اعراب کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لکم کو کانا کی خبر قرار دے دیا جائے اور الدار الآخرۃ کو ہم کانا کا اسم قرار دیں، یعنی صرف اتنا جملہ رکھیں کہ کانت لکم الدار الآخرۃ، یہاں تک رکھیں ذرا. کانا کا اسم جو ہے الدار الآخرہ جو کہ مؤخر ہے اور لکم جو ہے وہ کانا کی خبر، کیونکہ جار مجرور بھی تو خبر آ سکتی ہے نا، تو یہ مقدم ہو گئی، جس سے جملے میں تھوڑی سی تاکید بھی پیدا ہوگی کہ تمہارے لیے ہی دار الآخرہ ہے، تمہارے لیے ہی دار الآخرہ ہے. اور پھر خالصتاً کو حال بنا دیا جائے کس کا؟ الدار کا، خاص ہوتے ہوئے عند اللہ من دون الناس. تو دوسری ترکیب جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے. پورے حصے کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ کچھ یوں بنے گا کہ آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے ہی لیے آخری گھر. اب میں ترجمہ اس صورت میں کر رہا ہوں کہ آخری گھر جو ہے الدار الآخرہ یہ اسم ہے اور لکم جو ہے وہ خبر بن رہی ہے. اگر ہے تمہارے ہی لیے آخری گھر اللہ کے ہاں خالص دوسرے لوگوں کے علاوہ. تو اس طریقے سے ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے گا اور یہاں پر خالصہ جو ہے وہ پھر حال قرار دے دیا جائے گا الدار کا. اور خالصہ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا کہ گول تا جو لگی ہوئی ہے تانیس کی تانی وہ کہہ رہے ہیں مبالغہ کی تا ہے، تو یہ چیز بھی آپ نے ظاہر رکھنی ہے. تو اگلا حصہ جو آ رہا ہے وہ اسی آیت کا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس میں شروع میں جو فا ہے یہ تو فائے رابطہ ہے جو جواب شرط کے شروع میں آتی ہے، اور باقی لفظ جو تمنو ہے، تمنو تھا، اس کو تمناول واو کو پیش دے کے آگے ملایا گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہوم کم وغیرہ جو ہے انتم وغیرہ یہ جمع والے جتنے بھی ہیں نا ان کو ملانے کے لیے آگے پیش دی جاتی ہے. ویسے قاعدہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسرہ، کسرہ کے ساتھ آگے ملایا جاتا ہے ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے، لیکن اس کے ایکسیپشنز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ من کے نون ساکن کو زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے اور یہ جتنی بھی جمع والی ضمیریں ہیں ان کو آگے ملانے کے لیے پیش جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. تمنا جو ہے اس کا مادہ میم نون یا ہے، باب تفاعل میں استعمال ہوا ہے
اوریجنل استعمال ہوگا تمنا یا یتمنا یو، اور پھر چینجز کے بعد تمنا یتمنا اور تمنو ین. یہاں پر منصوب بالکل تمنو ین ہی آئے گا، اور ویسے اگر مرفوع یا مجرور فارم میں ہم لکھیں اس مصدر کو تو وہ تمنن بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر پھر قاعدہ ناقص کا جو ہے وہ لگتا ہے. تو مرفوع اور مجرور فارم میں تمنن، لیکن منصوب فارم میں تمنو ین آئے گا. اس کے معنی ہے جی خواہش یا آرزو میں بتکلف مبتلا ہونا، تمنا کرنا. تو تمنا یو تھا اصل میں، تمنا یا تمنا یو، یہ میں نے آپ کے سامنے ماضی کے 3 صیغے بولے ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو تمنا ول ہے نا الموتا، یہاں پر فعل امر ہے تمنا یتمنا، یعنی تمنا یا یتمنا یو، تتمنا یو اور تتمنا یونا. کیا تھا یہ اصل میں؟ تتمنا یونا. تتمنا یونا جب اخف ہو کر آیا تو تتمنا یو ہو گیا. تتمنا یو میں شروع میں تا نکال دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے وہ صیغے جن میں 2 تائیں اکٹھی آ جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو حذف کیا جا سکتا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی، آپ اچھی طرح یاد کر لیں قرآن مجید میں کہ تنزل الملائکۃ اور تتنزل علیہم الملائکۃ. تتنزل 2 ایگزامپلز آپ اس قاعدے کی یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہ اصل میں تھا تتمنا یونا، ایک تا 2 تاؤں کے ہونے کی وجہ سے ڈراپ کر دی گئی، اور تتمنا یونا کا نون جو ہے وہ اخف ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا. اب رہ گیا تمنا یو. تمنا یو میں 2 حروف علت آ رہے تھے یا اور واو، تو مادے کا حرف علت ڈراپ ہو گیا اور پیچھے زبر تھی تو صیغہ بالکل تیار ہو گیا، تمنو ہو گیا. ٹھیک ہے، اب تمنو کو آگے ملانے کے لیے واو پر پیش دیا گیا. تو تمنو تو تم تمنا کرو، یہ جواب شرط ہے. کس چیز کی تمنا کرو؟ اب اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ تمنا جو ہے یہ فعل ہو گیا اور واو جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، اور مفعول چاہیے الموتا، وہ آگے آ رہا ہے موت کی. تو تم موت کی تمنا کرو. تو یہاں پر جملہ جو ہے ہمارا پورا ہو جاتا ہے شرط اور جواب شرط کے ساتھ مل کر. لیکن اگر آگے دیکھیں تو پھر آپ کو مزید آگے مل رہا ہے ان کنتم صادقین. ان پھر حرف شرط ہے اور پھر کنتم آ رہا ہے، بالکل اسی طرح کانا آ گیا، کانا کا اسم ساتھ ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور کانا کی خبر جو ہے وہ صادقینہ منصوب آئی ہے. کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہو گیا، اور اس کا جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے، جو کہ فتمنا والموتا یہ بھی ہو سکتا ہے یا ففعلوا ھذا بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شروع والا فا ہے یہ جواب شرط ہے، ان کنتم صادقین فتمنا والموتا، یعنی جواب شرط کو مقدم کر دیا اور شرط بعد میں ہو گئی. اگر اس طرح مان لیں گے تو پھر پہلا والا جملہ جو تھا وہ ادھورا رہ جائے گا، پھر اس کا جواب شرط جو ہے وہ ہمیں محذوف ماننا پڑے گا. تو گویا یہ ایسے ہو گیا کہ وہ جو ایک جملہ تھا نا تمنا والموتا، اس کو دونوں جملوں کا جواب شرط جو ہے وہ بنا دیا گیا. پچھلے جملے کا بھی کہ اگر تمہارے لیے ہی آخری گھر خالص ہے دوسرے لوگوں کے علاوہ تو جواب شرط تو موت کی تمنا کرو، اور اس کے ساتھ بھی اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو یہ ہوتی ہے زبان، جس میں آپ دیکھیں کتنی فصاحت ہے کہ وہ ایک جملہ لا کر ہی باتیں جو ہے وہ پوری کر دی گئیں. تو اس طریقے سے یہ آیت ہماری یہاں پر مکمل ہو جائے گی. تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا بن رہا ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دے اگر آخرت کا گھر، اب انہوں نے ترجمہ آخرت کا گھر کیا ہے جو کہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، لیکن عربی میں الدار الآخرۃ مرکب توصیفی کنسٹرکشن استعمال کی جاتی ہے. اس لیے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آخرت کا گھر جو ہے وہ مرکب اضافی کو الدار الآخرۃ مرکب توصیفی کے طور پہ کیوں جو ہے وہ ذکر کیا گیا. تو ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے. عربی زبان میں دار الاخرتی نہیں کہا جاتا بلکہ الدار الاخرۃ مرکب توصیفی کنسٹرکشن استعمال کی جاتی ہے، اور اردو زبان میں اخروی گھر کی بجائے، آخری گھر کی بجائے آخرت کا گھر مرکب اضافی کنسٹرکشن استعمال کی جاتی ہے. تو یہ پوائنٹ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. تو میں پھر آتا ہوں جی ترجمے کی طرف کہ کہہ دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر، یہ من دون الناسی سب لوگوں کو چھوڑ کر،
خاص تمہارے ہی لیے ہے. اب یہاں پر خاص جو ہے یہ حال کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے. تمہارے ہی لیے ہی بتا رہا ہے, لکم کو یہ کانا کی خبر مقدم قرار دے رہے ہیں. تو جواب شرط ہے تو فا آ گیا نا, تو موت کی آرزو کرو ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو الحمدللہ جی ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 بھی مکمل ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ آیت نمبر 95 کو لے کر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني